آپ کا سمجھتے ہیں ایڈریس کرنے کا مطلب معذرت یا معافی ہے؟ دیکھیے یہ لفظ بڑے نامناسب ہیں، معافی مانگے فلان کرے، یہ جس نے کہے وہی بہتر طریقے سے اس کو ایڈریس کر سکے۔ ٹھیک ہے، آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں جہاں ایک بیانیہ بھی بن رہا ہے JUIF مولانا فضل الرحمان کے خلاف، آزاد کشمیر میں ان کے ساتھ جو اتحاد ہے اس کا فائدہ یا نقصان ہے؟ اس بیان سے پہلے ہمارا اتحاد ہوا تھا، اس بیان کے بعد نہیں، اور یہ اتحاد کیونکہ ان کی ایک سیاسی جماعت ہے، ان کا ایک ذاتی بیان ہماری سیاست پہ تو اثر انداز نہیں ہو رہا، ہم اس بیان کے ساتھ تو متفق نہیں ہیں۔ میں تو ابھی بھی کہہ رہا ہوں کہ مولانا کو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے، لیکن ہمارا اتحاد ان کے ساتھ اس سے پہلے۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے اس بیان کے بعد اور اس کے بعد جو رویہ رہا ہے اس کے بعد اتحاد نہیں ہے۔ پاکستان تحریک، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارا اتحاد نہیں ہے، ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ بیان آنے سے پہلے ہمارا اتحاد ہو چکا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ وضاحت آپ نے کر دی، اور اتحاد اب بھی قائم؟ جی بالکل قائم۔ ٹھیک ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے بھی اگر بات کی جائے، آزاد کشمیر کے الیکشنز بوائیکاٹ بھی کیے ہیں، اس پورے عمل میں ان کا ظاہر اعتماد نہیں ہے، اور یہ گلگت بلتستان کے انتخابات کے بعد انہوں نے یہ چوائس کی تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کا اس وقت مستقبل، کیونکہ وہ اس وقت وہ کمیٹیز میں بھی واپس آنا چاہ رہے ہیں، یہاں بوائیکاٹ کیا ہے، ان کی سیاست پر آپ کی رائے؟ میری ذاتی رائے میں ہو سکتا ہے یہ درست ہو سکتا ہے نہ ہو، اس سے ان کا دل دکھانا مقصد نہیں ہے، لیکن اس وقت تحریک انصاف کا سب سے بڑا مسئلہ اس کی ایک کوئی مرکزی قیادت ہے، کوئی ان کا ایک رخ ہے جو متعین ہو پائے اور سارے لوگ ایک فیصلے کو اوبے کریں۔ اس وقت ان کے ہاں کئی سارے فیصلہ ساز ہیں، کئی سارے فیصلہ ساز فیصلہ کرتے ہیں تو دوسروں کو نہیں اون کرتا، دونوں کرتے ہیں تو تیسرا ڈس اون کر دیتا ہے، اور اب ان کی ہمشیرہ نے ایک اور بیان دے کے ان کے لیے ایک اور کھڈا کھود دیا ہے۔ اس وقت ان کا بحران یہ قیادت کا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کیا، اور بائیکاٹ کیا اس بات پہ کہ ہمیں رجسٹرڈ جماعت کے طور پہ الیکشن کمیشن نے نہیں مانا، حالانکہ جو بیسک اصول ہے ساری جماعتوں نے الیکشن کمیشن کے دی ہوئی ہدایات کے مطابق، میری اپنی جماعت نے اور باقی جماعتوں نے بھی اپنے تمام گوشوارے اخراجات جو تھے پرفارمانس فل کر کے الیکشن کمیشن کو دیے۔ جب PTI نے دیے تو انہوں نے ان کو واپس کر دیا کہ یہ پرفارما اکارڈنگ ٹو رولز نہیں ہے، اس میں جو انفارمیشن دینی وہ نہیں ہے، لہذا اس کو مکمل کریں۔ واپس بھی ان کو مکمل کیے بغیر دیا گیا، لہذا انہوں نے جماعت کو رجسٹر نہیں کیا۔ اسی آبجیکشن پہ PTI ہائی کورٹ میں چلی گئی، اور ہائی کورٹ نے یہ تاثر جو تھا یا یہ آبزرویشن جو الیکشن کمیشن کی تھی کہ ان کو گوشوارہ ٹھیک پیش کرنا چاہیے، وہ تو قائم رکھی، لیکن لارجر ویو لیتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سیاسی جماعت ہے، اس کو الیکشن میں حصہ لینے کی اجازت ملنی چاہیے اور ان کو اپنا گوشوارہ جو ہے اکارڈنگلی جمع کرانا چاہیے۔ الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں چلا گیا، اور سپریم کورٹ نے کو 20-22 دن کے بعد اس پہ فیصلہ دیا، اور ان کو اور جو الیکشن کمیشن کا فیصلہ بحال کر دیا۔ ان 20-22 دنوں میں بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں جا کے بھی یہ نہیں کہا کہ یہ پرفارما ہم دینے کو تیار ہیں۔ لہٰذا اب ایک ایسی ہردرمی میں آپ خود اپنے پاؤں پہ کلہاڑی ماریں اور پھر کہیں کہ ہمارے ساتھ جاتی ہے، تو پھر لوگ چلے گا نہیں یہ کام، اور اب بھی ان کو چاہیے الیکشن کا بائیکاٹ کر کے میدان سے ایک طرف ہو کے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ پیپلز پارٹی بائیکاٹ کر کے غلطی کر چکی ہے، جس کو ہم ہر فورم پہ بی بی شہید کی زندگی سے لے کے جنہوں نے یہ فیصلہ کیا تھا آج تک ہم اس فیصلے پہ اپنا جو تکلیف ہوئی، ہمارا جو نقصان ہوا اظہار کرتے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سیاسی جماعتوں کو میدان میں رہنا چاہیے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ مگر اور اسی وجہ سے قاہرہ صاحب، معذرت میں آپ کی بات یہاں کاٹ رہی ہوں، چاہے اس طرح کے جیسے GB میں الیکشنز ہوں، یا آپ آزاد کشمیر میں الیکشنز ہوں، یا بائی الیکشنز ہوں، یا لوکل الیکشنز ہوں، یا کسی قسم کے الیکشنز ہوں، اور پھر اس کے بعد پارلیمان میں آپ کو ایک اپوزیشن نظر نہیں آتی۔ اپوزیشن کا نظر نہ آنا بنیادی طور پہ یہی وجہ ہے کہ اپوزیشن اپنا رول ادا نہیں کر رہے، لیکن ان کا تو موقف یہ ہے کہ ان کو دیوار سے لگایا گیا، ان کے بہت سارے لوگ اسمبلی کے اندر ان کے لوگ موجود ہیں نا، ہر ایشو کے اوپر اپنی آواز اٹھا سکتے ہیں، اٹھانی چاہیے۔ جب ہم
ضیاء الحق کے دور میں یا اس کے بعد جب ہمیں اپوزیشن میں بٹھایا گیا، ہمارے حقوق چھین لیے گئے، ہم سے جیتے ہوئے الیکشن چھین لیے گئے، ہم 17 سیٹوں کے ساتھ بھی تو پیپلز پارٹی محترمہ بینظیر بھٹو شہید کی قیادت میں بیٹھی تھی اسمبلی میں، ہم نے تو بائیکاٹ نہیں کیے تھے، ہم نے تو کہا تھا کہ ٹھیک ہے الیکشن جعلی ہے، ہم سے چھینا گیا ہے اور ہم ہمارے خلاف فیصلے عدالتوں کے باعث تھے، اس کے باوجود ہم انہی عدالتوں میں بھی جائیں گے اور پارلیمان میں بھی بیٹھیں گے۔ تو یہ پروسیس کے اندر سے ہی ریفائنمنٹ آتی ہے۔ یہ ہمارے دوست جو ہیں یہ ایک طریقہ جو اختیار کیے بیٹھے تھے یا ابھی تک ہیں، وہ ہے کہ جی ہم عوامی دباؤ کے ذریعے، عوامی طاقت کے ذریعے، پبلک آرڈر ڈسٹرب کر کے ہم اپنے مطالبات منوا لیں گے۔ وہ بھی یہ نہیں کر سکے کہ پبلک آرڈر پراپرلی یہ ڈسٹرب کر لیتے یا اتنی بڑی ہڑتال کر لیتے کہ حکومتیں مجبور ہو جاتی۔ دوسرا راستہ وہی ایوولوشن کا ہے، وہ بھی چھوڑے، یہ کر نہیں پا رہے، لہذا اب اس کنفیوژن میں ہے۔ جی پی کے اندر جو الیکشن ہوا اس میں باقاعدہ عمران خان صاحب کا جھنڈا اور ان کی تصویر کے ساتھ ان کے الیکشن ہوئے اور ان کے لوگ بھی گئے پہلے سٹارٹ، لیکن کچھ لوگوں کو تو روکا بھی گیا تھا نا، وہ جانے کی کوشش روکا گیا، بعد میں سب گئے۔ اور عرض یہ ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ مثالی تھا، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ان کے لوگ گئے، ان کی ریلیز ہوئی، جلسے ہوئے، بیرسٹر گوہر صاحب گئے، باقی لوگ گئے، اور ان کا اتحاد تھا علامہ ناصر صاحب کے ساتھ، MWM کے ساتھ، بالکل وحدت المسلمین کے ساتھ۔ وہاں مل کے انہوں نے دونوں لیڈروں کی تصویر لگا کے الیکشن لڑا اور لوگوں نے ووٹ نہیں دیا، ایک سیٹ ان کو ملی، ایک ان کو ملی۔ اب اگر وہی بات وہ سمجھیں کہ یہاں بھی ہوگی تو یہ ان کی غلطی ہے کہ وہ بائیکاٹ کر کے بیٹھ گئے۔ بائیکاٹ کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ الیکٹورل پروسیس سے باہر ہوں گے۔ کل جب پارلیمان یا ان کی جو اسمبلی ہے، پارلیمان تو یہ قومی اسمبلی اور سینٹ کو کہتے ہیں، ان کی جو اسمبلی ہے، اس اسمبلی سے جب کوئی ریزولوشن ہوگا یا جب کوئی ڈیبیٹ ہوگی تو اس پہ ان کا موقف کون دے گا، کیسے آئے گا؟ اگر آپ صرف سڑکوں پہ بیٹھ کے احتجاج کر کے معاملہ حل کرنا چاہیں گے تو یہ سیاسی جماعتوں کا، لیکن اگر آپ دیکھیں سڑکوں پہ احتجاج کی بات ہوتی ہے، ظاہر ہے یہ بھی ایک پاکستانی شہری کا حق ہے۔ اگر آپ دوسری طرف دیکھیں، بلوچستان میں افسوسناک واقعہ ہوا تھا، تو وہاں بھی ایک دھرنا بھی ہوا تھا، اور پھر آپ کی حکومت ہے بلوچستان میں، وہ مان بھی گئے تھے نا، ایک جوڈیشل کمیشن بنانے سے دھرنا ختم ہوا۔ دیکھیے بلوچستان میں جو ہوا، اس واقعے، اس حادثے کے اوپر ساری قوم رنجیدہ تھی۔ ہماری حکومت نے اس پہ اپنی تکلیف کا، اپنی بے بسی کا اظہار کیا، اپنی تکلیف کا، اور لوگوں کے ساتھ کھڑی ہوئی۔ انہوں نے احتجاج کیا تو چیف منسٹر وہاں گئے، اپنی ٹیم وہاں بھیجی، ان سے مذاکرات کیے، بیٹھ کے معاملہ حل کر لیا، وے فارورڈ نکال لیا۔ یہاں پہ تو لوگ مسلح ہوئے بیٹھے ہیں۔ یہ جو لوگ آپ دوست سارے بات کر رہے ہیں نا کہ ان سے ڈائلاگ کے علاوہ ڈیموکریسی آگے نہیں چلتی، لیکن ایک بات یاد رکھیے، آپ سارے چینل وہ فوٹیج چلا رہے ہیں جس پہ مسلح لوگ، عجیب و غریب حلیوں والے، وہ مسلح ہو کے آتشی اسلحے سے، آٹومیٹک ویپن سے، وہ مسلح ہو کے ہماری سپاہ پہ حملہ آور ہو رہے ہیں، لوگوں کو شہید کر رہے ہیں۔ ایسے احتجاج، بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب قانون توڑا جائے گا، جب قانون نافذ کرنے والے اداروں پر یا ان کے افسران پر، نہیں ہو سکتی۔ لیکن آپ دیکھیں دوسری طرف اگر بات کریں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب بھی بلوچستان گئے اس واقعے کے بعد۔ ابھی بھی پاکستان مسلم لیگ نواز کی سینئر قیادت نے بلوچستان کے جو لیڈرز ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقات کی۔ اس کا حل جو ہے وہ ابھی پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے بلوچستان میں وہ تو نہیں کر پائی، نہ صرف آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ملٹری ایکشن یا فوجی کارروائی کے ذریعے ہو سکی۔ تو آپ دونوں جماعتیں جو اس وقت حکمراں بھی ہیں، ایک بہتر لاہ عمل، جو سیاسی لاہ عمل ہے، اس پہ کیوں نہیں کام کر رہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو دونوں جماعتیں نہیں کر سکی اور فوجی حل ہوا ہے، تو فوج کس کی ہے؟ کیا فوج کو تھرڈ فری ہے؟ میں کہنا چاہ رہی تھی کہ فوجی کارروائی صرف حل نہیں ہے۔ نہیں، میں بالکل اس بات کے حق، میں تو پہلے ہی کہہ رہا ہوں کہ مذاکرات ہونے چاہیے، لیکن مذاکرات کے لیے کوئی ذمہ داری بھی کسی کی ہوتی ہے نا۔ تو آپ کا کہنا ہے کہ یا آپ کے چیف منسٹر ہوں یا پاکستان مسلم لیگ نواز کے وزیر اعظم ہوں، کوئی ذمہ داری نہیں لے رہا؟ نہیں، بالکل ایسا میں نہیں کہہ رہا۔ کس نے کہا؟ ٹھیک ہے، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے، آپ اس وقت کشمیر کا ذکر کر رہی ہیں، کشمیر کی اس کمیٹی کے ساتھ کتنی مذاکرات ہوئے،
कितनी मैं खुद उसका हिस्सा रहा। नहीं, मैं इस वक्त और हमने बलूचिस्तान की जाके- बात कर रही हूँ, बलूचिस्तान की बात कर रही हूँ। बलूचिस्तान में सूरत हाल कई दहाइयों से खराब हो रही है, खराब है, और वहां पे बैरूनी मदाखलत बहुत वाज़ेह तौर पे है। वहां पे मुज़ाकरात हुए, हमने अपने दौरे हुकूमत में आगाज हकूक़ बलूचिस्तान करके उनके जख्मों पर मरहम रखा। आज जो लोग हुकूमत में हैं वो इलेक्शन लड़के आए हैं, वो उन्हीं के नुमाइंदे हैं। और आज जो अपोजिशन में बैठे हैं, जो असेंबली में नहीं आ सके, वो कल असेंबलियों में थे, वो उन्हीं के नुमाइंदे थे, वो कोई पंजाब के नुमाइंदे नहीं थे। लिहाजा वहां एक डायलॉग का अमल बिल्कुल है, होना चाहिए, उसको और एक्सटेंसिव। लेकिन अगर कोई डायलॉग करना ना चाहे और वो तशद्दुद के जरिए डायलॉग करे और वो कहे कि नहीं मैंने तो आपसे पाक के साथ बैठना ही नहीं, उसका कोई इलाज नहीं है। ठीक है, आप डीएलए से ठीक बात है। कर लें। आखिरी सवाल, आखिरी हुकूमत से सवाल कर वेरी लें। क्विकली, हाँ या ना में, क्योंकि मेरे पास वक्त थोड़ा रह गया है। आप ही समझते हैं कि ख्वाजा आसिफ को इस्तीफा दे देना चाहिए? ख्वाजा आसिफ को पहले तो ऐसी बात ही नहीं करनी चाहिए। वो अब खुद उन्होंने कश्मीरी कर ली, अब इस्तीफा देना उन्होंने चाहिए। की इंतहाई बड़ी गलती की, लोगों का दिल और दुखाया। उसका कायम है। उनको भी राजा परवेज अशरफ साहब ने कहा था उनसे माफी मांग ले, उनको माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो इस्तीफा देना चाहिए या नहीं? चलिए ये सवाल आप अपने पास चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया कायरा साहब हमें वक्त देने का।